ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، امام الرسل، امامنا فی الدنیا والآخرہ، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت اور اثر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے اپنی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے اور لوگوں کے عقیدے اور منہج کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کے تزکیے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی، جن کی تعلیم و تربیت سے دنیا جو جہلیت کے اندھیروں کے اندر زندگی گزار رہی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے وہ لوگ جہلیت سے نکل کر روشنی کی طرف آئے۔ دنیا اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے شریکوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، ان کی عبادت پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ایک اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو اس بات کے اوپر کھڑا کیا کہ اس دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی خالق، مالک، معبود ہے تو وہ صرف ایک ہے جو آسمانوں سے اوپر عرش عظیم کے اوپر مستوی ہے، اور دنیا غلامی کے توق اپنے گلوں کے اندر ڈال کر زندگی بسر کر رہی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نبوت کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے اس عظیم نعمت کے ساتھ مبعوث ہوئے تو لوگوں کے گلوں سے غلامی کا توق اٹھایا، لوگوں کے گلوں سے غلامی کا توق نکال باہر پھینکا اور لوگوں سے کہا کہ انسان دوسرے انسان کا غلام نہیں رہ سکتا، ایک اللہ رب العزت کی غلامی کے اندر آ جاؤ، ایک اپنے مالک اور خالق کے سامنے اپنی زمین نیاز کو جھکاؤ، اسی کے اندر تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کی مختلف دعائیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور کہیں پر اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا، اور انہی دعاؤں میں سے اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تھے، بیت اللہ خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت کے سامنے جولی کو پھیلا لیا، اللہ رب العزت سے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لینا۔ اور وہیں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، جس دعا کا ثمر تھا، جس دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک نعمت کے طور پر عطا فرمائی، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہی دعا بعینہ ہی، وہی الفاظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اے اللہ ان کے اندر بھیج دے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ،
انہی میں سے ایک رسول ہو، انہی لوگوں میں سے ایک رسول، کس لیے؟ انہی لوگوں میں سے ہوگا، اس کی زبان سے واقف ہوں گے، اس کے کردار سے واقف ہوں گے، اس کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم، جو تیری آیات ان کے اوپر تلاوت کرے گا، یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے گا، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرے گا، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب بھی ہے اور تو حکمت والا ہے۔ اس دعا سے مراد کون سے رسول ہیں؟ رسولا منہم، اس دعا کے اندر جو لفظ رسول ہے، اس رسول سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، لوگوں کے اوپر ایک احسان عظیم کر دیا، لوگوں کے اوپر اپنی نعمت کر دی کہ لوگ جہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، لوگ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، کوئی کسی کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، لوگوں کو انسانیت کا تعارف کروایا، لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف کروایا، لوگوں کو ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جبین نیاز جھکانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی تعلیم و تربیت کی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ آخری پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے چرچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہے، عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی، اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الصف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو تورات نازل کی گئی تھی اس تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور اس بات کو بھی اپنے ذہنوں کے اندر بٹھاؤ، ومبشرا برسول یأتی، اور ایک رسول کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی، خوشخبری دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق پوچھا گیا، اللہ کے رسول اپنے بارے میں ہمیں بتلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ماں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، فرمایا میری ماں نے ایک خواب دیکھا، جب میرا حمل ٹھہرا تو میری ماں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا ہے، ایک روشنی نکلی ہے، جس روشنی سے شام اور کیسر و کسرا کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نور اور روشنی کون سی ہے؟ وہ میں تھا وہ نور، وہ روشنی
جو اس وقت میری ماں نے خواب دیکھا تھا جب میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ماؤں کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی ہیں جو خواب میری ماں نے دیکھا تھا میرے حوالے سے، کہ میرے پیٹ سے ایک نور اور روشنی نکلی ہے، جس روشنی سے کیسر و کسریٰ کی سرزمین، یہ ملک شام کی زمین روشن ہو گئی ہے۔ اور ملک شام کا نام کیوں لیا؟ ملک شام وہ عظیم سرزمین ہے جس کے اوپر بہت زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، اور آخری زمانے کے اندر بھی ملک شام ہی وہ سرزمین ہوگی جہاں پر مسلمان اور اسلام کا غلبہ ہوگا، ملک شام کی وہ زمین ہوگی۔ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت جس مسجد کے مینارے کے اوپر اتریں گے وہ مسجد دمشق کے علاقے کے اندر ہوگی، اور اس مینارے کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور وہ دمشق کا علاقہ بھی ملک شام کے اندر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے احسان کیا ہے، اللہ رب العزت کی یہ نعمت ہے مسلمانوں کے اوپر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ایک مخصوص جماعت کے لیے، ایک مخصوص لوگوں کے لیے، جتنے بھی انبیاء گزشتہ گزرے ہیں، لیکن جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے اس بات کا اعلان کر دو کہ میں ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی جو اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونا، دنیا کے اندر مبعوث ہونا نبوت کے ساتھ، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز لوگوں کے سامنے واضح کر دی ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائی تھی۔ لوگوں کو سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، اور انبیاء کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے، نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں تک اللہ رب العزت کے پیغام کو من و عن پہنچا دینا، لوگوں کو حق بات کی طرف بلانا۔ اور عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شب و روز گزار کر لوگوں کو یہ باور کروایا، لوگوں کو یہ سمجھایا کہ یہ دین صرف آیات الہی کا نام نہیں ہے، یہ دین عمل کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ہر قسم کے احکامات نازل فرما دیے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، تاکہ جو بھی دنیا کے لوگ اس دین کے اندر شامل ہوں گے ان کو کسی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی کا سامنا نہیں ہوگا۔ ہر قسم کی معلومات، ہر قسم کی خصوصیات اس دین کے اندر موجود ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلائی، اور اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو بھیج کر لوگوں کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر ہماری ذہنی کیفیت کس طرح کی ہے، ہماری سوچ کس طرح کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعینہ ہی
وہ احکام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ان احکامات کو ہم چھوڑتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم چھوڑ کر، اور ہم نے جو اپنے بنائے ہوئے امام ہیں، جو اپنے بنائے ہوئے عقیدے ہیں، جو اپنے بنائے ہوئے تصورات ہیں، ایک ذہنی خیال، ذہنی پلاؤ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر بنائے جاتے ہیں، انہی ذہنی خیالات کے ساتھ، انہی دماغ کے اندر جو سوچی ہوئی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات بتلائے ہیں، ان احکامات کا نام دین ہے، اس چیز کا نام دین نہیں جو ہم نے اپنی طرف سے طریقے بنائے ہیں، جو ہم نے اپنی طرف سے رسم و رواج بنائے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ جو آسمان سے جبریل امین علیہ السلام اللہ رب العزت سے لے کر آئے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمائے ہیں، اس چیز کا نام دین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کی اس انداز کے ساتھ۔ کیا زندگی کا کوئی ایسا پہلو آپ ہمیں بتلا سکتے ہیں جس پہلو کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا نہ ہو؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی گواہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کی گواہ تھی، انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے شب و روز گزارتے تھے، خوشی کا موقع ہوتا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں، غمی کا موقع آتا ہے اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے ہیں۔ نہ ہماری خوشیاں نبی جیسی، نہ ہماری غمی نبی جیسی، نہ ہمارے شب و روز نبی جیسے، نہ ہماری نماز نبی جیسی، نہ ہمارے شادی بیاہ کے موقع نبی جیسے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار محبت اور عشق کے دعوے اس طرح کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم سے زیادہ پیار محبت عشق کرنے والا نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں لباس کا طریقہ بتلایا ہے، نبی کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں کنگھی کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، نبی کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں وضو کا طریقہ بتلایا، نبی کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا، نبی کی ذات وہ ہے جس نے ہمیں جوتا پہننے کا طریقہ بتلایا ہے۔ کیا نبی کی ذات ہمیں خوشی منانے کا طریقہ نہیں بتلا سکتی تھی؟ کیا نبی کی ذات ہمیں یہ نہیں بتلا سکتی تھی کہ میری پیدائش کے دن تم نے بنگڑے ڈالنے ہیں، تم نے ڈھول کی تھاپ کے اوپر رقص کرنا ہے، تم نے گلیوں بازاروں کو سجانا ہے، تم نے اس طرح کے کام کرنے ہیں؟ کیا نبی کی ذات ہمیں یہ نہیں بتلا سکتی تھی جس نبی نے ہمیں باتھ روم جانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیوں، پلٹ آؤ اصل دین کی طرف، اصل دین کو سمجھیے، اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر آئیے۔ یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے رسم و رواج، اپنی طرف سے بنائے ہوئے یہ محبت کے طریقے، یہ عقیدت کے طریقے، میرے محترم بھائیوں، ان طریقوں کا، ان محبت کے طریقوں کا دنیا کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بدعات ہے، یہ رسومات ہے، یہ آج کے دور کی ایجاد کردہ ہے۔ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، دین وہ ہے جو نبی کے کردار سے ہمیں ملا ہے، دین وہ ہے جو نبی کے اخلاق سے ہمیں ملا ہے، دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے ہمیں ملا ہے۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بے آئینی ہی اپنی طرف سے اس طرح کے کام کیے جائیں جو شیطان کو راضی کرنے والے ہیں، جو فضول خرچی کرنے والے کام ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے اصل دین کی طرف آئیے۔ حضرت رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریے۔ یہی اصل عقیدت ہے، یہی اصل پیار اور محبت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پیار اور محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔